اقبال کہندا جناب لرزم از تو شرم چو روز شمار پرصدت آب روئے روزگار حرف حق حضرت ماں بردائی پستر آبا دیگران سپردائی. اقبال کہندا جدو میں قیامت دا تصور کردا میں انج کمدا. میں کہا اقبال کیوں کمدا؟ کہندا جی رسول اللہ نے مینوں بلا کے پوچھ لیا تو اقبال اور اس دین واسطے لوگا مینوں اتھے پتھر مارے تو میرے دین دا کی کیتا؟ جی رسول اللہ نے پوچھ لیا حوض کوثر تے کہ جناب او جدو میری گستاخ پاکستان جو جا رہی سی وہ 22 کروڑ عاشق کتھے سن اس ٹائم؟ دسو ذرا تسی دا جواب دیو. کفر یار ایک گو تھپن والی چوڑی اٹاں والے پنڈ دی چوڑی گو تھپن والی اودے نال پورا کفر کھڑا ہو گیا انہیں حضور دی گستاخی کیتی. تسی حضور دی عزت واسطے کھڑے نہ ہو سکے. اے دا جواب دیو مینوں تسی سارے. اسی تے جیلن چلے گئے سی تسی باہر کی کردے پیسے؟ ساڑھے کو تو پوچھا تھا کہ اسی تو حضور جیلن بیٹھے سی. اینا کو پوچھو باہر جڑے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی گل تو اڑنا کرنے سیدھی اینج گل نہیں ہونی. ہاں ایک گل ہر جگہ رسول اللہ کھڑے ہونا ہے. حوض کوثر تے حضور فرماندے نے میں کھڑا ہونا ہے. قیامت والے دن حضور تہاڈے کرتوتاں تے میرے کرتوتاں دی وجہ تو حضور رو پین گے. حضور اپنی دستار مبارک رب دے سامنے اتار دین گے. مولانا بشیر صاحب نے پھر یہ ترجمہ کیتا تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا اور بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا. یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے؟ سبحان اللہ. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتے. سبحان اللہ. اسی تو سیدھے راہ لاندے مڑ کے تسی ساڑے خلاف چغلیاں بہ کے کرنے ہو. تسی مراد نہیں جڑے کر دین. تسی تو جڑے میری تقریر سنن والا تو بڑا دل گردہ چاہیے نا. ہاں شالا پوس دلاں کدی نہیں جناب.